أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگر ذبیحہ سے قربانی سے وہ مقدار خون جو عام طور سے ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ نکل جائے، چاہے وہ اس طرح سے ایک ایسی جگہ پر لٹا کے کیا گیا کہ سارا خون نہ نکلے بدن کا، اس طرح سے کہ بس جو متعارف خون ہے عام طور سے نکلتا خون نکل جائے. تو پھر جو گردن پہ خون رہ گیا اس کو تھوڑا سا صاف کرنے کے بعد، یعنی پاک کرنے کے بعد، غسل کرنے صاف کرنے کے بعد، پانی سے دھونے بعد، اب جو خون بدن میں یا بوٹی میں رہ گیا ہے وہ پاک ہے. تو اس کو بوٹی وغیرہ کے ساتھ اگر وہ خون تھوڑا سا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سارا خون جمع کر کے کسی پیالے میں انسان پی لے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن کسی بوٹی وغیرہ کے ساتھ اگر وہ خون اب آ جائے تو وہ پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. یقیناً خون کا پینا جائز نہیں، لیکن یہ خون جو ذبیحے کے بعد متعارف طریقے سے خون نکل جانے کے بعد اگر بوٹی میں یا کہیں اب رہ جائے تو وہ بوٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، کھانے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، نجس نہیں ہوگا، کھانا بھی نجس نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے ذبح کرتے وقت اس طرح سے رکھیں کہ خون باہر نہ نکلے، یعنی ڈھال اس طرح سے ہو کہ بدن سے خون باہر نہ آ سکے، تو اب تو اب جو خون جو اندر ہے یہ نجس ہے، لیکن گوشت پاک ہے، خون لیکن نجس ہے. لیکن اگر مقدار متعارف صحیح سے نکل جائے تو وہ خون جو باقی رہ جائے گا وہ بھی پاک ہے. دم المتخلف جو آیا ہے روایت میں یا فقہا کی بیان میں، اس سے مراد ہے وہ خون جو ذبح کے بعد بدن میں باقی رہ جائے. دمبا جو چربی کا ایک حصہ ہوتا ہے گوسفند کے ساتھ، وہ تو ویسے بھی باہر ہے، وہ دوسرا حکم رکھتا ہے.
دیکھیے فعلیت اور یقین ہو اور شک ہو تب حساب جاری ہوتا ہے. پہلے چیز کا یقین ہو، دوسری اس یقین پر اب شک ہو. قبل از که نماز بگه تو مثلا این مسئله قبل که الله اکبر نماز بگه یا در اثناء نماز شک کرد که آیا بعد اینکه از خواب پا شد و وضوش باطل شد وضو گرفت یا نه. دیکھیے اگر اسے یہ ہو کہ نماز تکبیر کہنے سے پہلے یا تکبیر کہنے کے بعد نماز کی حالت میں یہ شک کرے کہ سونے سے اٹھنے کے بعد میرا وضو تو ٹوٹ گیا تھا، میں نے دوبارہ وضو کیا یا نہیں، تو یہ فعلیت حدث ہے، یعنی وضو کرے. که در اثناء نماز ولو قبل از سلام آخر تشهد آخر قبل از سلام، لیکن اگر نماز کے بعد اسے شک ہو، بعد شک کرد که آیا از خواب که پا شد وضو گرفت و نمازش اگر نماز کے بعد شک کرے یا وضو نگرفته و نمازش باطله. یعنی نماز کے بیچ میں شک نہ ہو، نماز کے بعد شک ہو کہ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، نہ سو کے اٹھنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی تھی کہ صحیح ہے، کہ یا وضو کے بعد سونے کے بعد میں نے وضو نہیں کیا اور باطل ہے نماز، تو یہاں یہ نماز صحیح ہے، اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. چی میشه؟ چون این یقین داشت که از خواب که پا شد وضو نداره، این شک میکنه که وضو گرفته بعد از خواب یا نه. این یقین و شک اگر نماز کے وقت ہوتا تو یہ فعلیت ہوتی اور استصحاب حدث ہوتا اور استصحاب جاری نیست. نماز اس کی باطل ہوتی. لیکن نماز کے بعد اگر شک ہو تو اب نماز صحیح ہے. نه لا تنقض اليقین الفعلی بالشک الفعلی. ظاهر تمام الفاظ فعلیت، یکیش هم یقین و شک. وقت اینجا یقین و شک چون فعلی نیست لہذا استصحاب اصلا جاری نیست. چرا نه؟ آخه این عدم جعل چیه؟ عدم جعل نعتیه یا عدم جعل ازلیه؟ عدم جعل ازلیه عرفی نیست. الفاظ جو ہیں وہ عرف کی طرف اور اپنے اصل معنی کی طرف یعنی مشہور معنی کی طرف لے جاتے ہیں، لہذا ہم اس معنی کو قبول کریں گے. ببخش بله در دو صورت بله مثل معامل طرف یکی اگر از دست یه مسلمان در دو صورت بله دیکھیں گوشت دو سلسلے میں آپ اس کے بارے میں معاملہ طہارت کا رکھ سکتے. ایک اگر مسلمان کے ہاتھ سے لیا ہو یا مسلمان کے بازار سے، مسلمانوں کے بازار سے لیا ہو، یا غیر مسلمان تو بازار ان دو صورتوں میں گوشت جو ہے طاہر و حلال. لیکن طاهر و حلال. اما اگر تو کوچه‌ای توی خیابونی تو صحرای کشور اسلامی یه تیکه گوشت دیدی، این یه روایت داره بعضی هم به لیکن اگر آپ نے کسی جنگل میں کسی بیابان میں ایک ٹکڑا گوشت کا ملا آپ کو اسلامی ملک میں، اس پہ بعض علماء نے عمل کیا ہے، لیکن مرحوم بھائی نے بھی اس کو حلیت کا فتویٰ حاصل. ید مسلم این دوتا امارت، اما ارض اسلام نه اماره. لیکن اکثر علماء نے قبول نہیں کیا. لہذا صرف زمین اسلام کی زمین پر ہونا، ملک میں ہونا کافی نہیں ہے روایت هم روایت نعم گوشت کی حلیت کے لیے. قطع القطع یعنی جس انسان کو جلدی یقین ہو جاتا ہے اس کو اپنے لیے حجت ہے وہ، الا اذا يعلم انه قطاع. مگر یہ کہ اس کی قطع کو کسی ذریعے سے ختم کر دیں. اما اذا مو منتبه الى انه قطاع يشبه حجاج الشيخ الانصاري عنده في اول الرسائل. بله این
این فرمایش که شما یہ میفرمایید جو آپ کہہ رہے ہیں 400 سال پہلے شما به 400 سال بیشتر کمتر مرحوم شهید ثانی اینو فرموده شہید نے بھی اس بات کو کہا، شہید اول نے کہا ہے یعنی فرموده بالاصل فیهما یعنی اصالت الحرمت کہ اصالت الطہارہ اور اصالت الحرمت گوشت میں ایک ساتھ ہے. فقها نپذیرفتند. بعضی از کسایی فقهایی که انا عاصرتهم اونا هم همین را فرمودن، اما گفتن ظاهر ادله اینه وقتی که شما جب آپ اصل عدم ذبیحہ یعنی ایک ایسا قانون کہ جس کا اصل یہ ہے کہ ذبیحہ نہیں ہوا، اصل عدم تکفیر گفتیم، تو اس کا لازمہ یہ ہے شرعی کہ گوشت طاہر نہیں ہے، این لازمه شرعی نه لازمه کیونکہ اپنے آپ وہ نجیس ہو جائے گا اگر وہ طاہر نہیں ہے. لازمه شرعیش نجاست. اگه حروم باشه ولو به اصل لہٰذا وہاں پہ اصالت و طہارہ جہاں پہ وقت نمیشه گفت اینجا اصل طهارت جاری میشه. یہاں پہ جاری ہی نہیں ہوگا. اصل طهارت میشه در محل مسلمان. یک وقت شهید فرموده و بعد ایشون غالبا فقها نپذیرفتن از ایشون. یک کلمه فرموده للاصل فیهما تو شرح الامام. بله 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 این محل خلاف فی عروه داره این مسئله. اختلافی ہے مسئلہ، عروۃ المثقہ میں موجود ہے. فی عروه داره این مسئله و بعضی گفتن که نه عادلی میخواد شاید یعنی الان به ذهنم میاد که اینجور باشه، اما بعضی گفتن نه باید دوباره وضو بگیره، باید وضو بگیره و نماز بخونه. همین میگن اضطرار اگه کشف خلاف شد وقتی اضطرار اسمش نیست. شما میفرمایید بعد که این کشفه که قبل آخر وقت آب گیرش اومده، محل خلافه از نظر دیکھیے علمی لحاظ سے تو فقہا میں اختلاف ہے اس مسئلے پہ. حجت نیست. حجت نیست. نه اگه ملتوی بشه حجت نیست. همین مرحوم شیخ نے فرمایا ہے کہ قطع قطعہ یعنی جو انسان جلدی یقین کر لیتا ہے اس کا قطع جو ہے حجت ہے. قطعی کبیر فرموده قطع قطع حجت نیست. گفتن مقصود ایشون قطعیه که متوجه به این که قطعه. اگه ملتفت بود لیکن اگر وہ متوجہ ہے کہ میں جلدی متوجہ ہو جاتا ہوں یا جلدی قطع پیدا کر لیتا ہوں، تب بھی اس کے لیے اپنا قطع جو ہے حجت ہے. اگه ملتفت شد که این قطاعه یعنی از من غیر سبب متعارف قطع پیدا میکنه، وقت دیگه قطعه یذوب اگر سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جس آدمی کو قطع حاصل ہے وہ قطع ہے، جلدی یقین پیدا ہو جاتا ہے اس کو، مطلق تو اس کے لیے صرف یہی یقین ہو جانا کہ یہ قطع ہے، اپنے لیے اس کی حجت تمام ہو جاتی ہے. لأنه بالنتيجة حصل لهم القطع بذلك من القرائن المختلفة. لا من ادعى المشاهدة معنى من ادعى الرؤية. یہ جو حضرت منع فرمائی ہے یہ خاص نیابت کو یعنی ایسی زیارت کا دعویٰ کرنے والا جو یہ کہے کہ میں نائب ہوں امام کا، وہ جھوٹا ہے. النائب الأول النائب محمد الثاني الثالث الرابع كل جتنے بھی نواب اربع ہیں، ہر نائب کے موت جب ان کی موت کا وقت نزدیک آتا تھا تو امام علیہ السلام ان کے لیے خط لکھتے تھے اور اس میں بتا دیتے تھے کہ تمہاری موت ہونے والی ہے، اب مثلا فلاں میری طرف سے حجت ہے.
جناب حسین ابن روح کے انتقال کا وقت آیا تو بتایا کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، اب مثلاً انت راح تموت کہ شیعہ جو ہے وہ علی ابن محمد سمری کے پاس جائیں. السمري لیکن جب جناب من السمري علی ابن محمد سمری کا وقت آیا چوتھے نائب خاص کا، تو حضرت نے خط لکھا کہ اب میری نیابت نہیں ہے، کیوں غیبت صغریٰ ختم ہو گئی ہے. الغيبة الصغرى انتهت تو اب اگر کوئی رویت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. يفك یعنی نیابت خاصہ کے لیے اگر رویت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے. هاي صورة كانت كذا و70 سنة، وهاي كبرى الآن أكثر من 1000 سنة. سلام عليكم. خيلي ممنون. بله حتما 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 روی حدس نه روی حس. یعنی ما یه روایت معتبری نداریم به این جهت، اما حتما دیکھیں ہمارے پاس معتبر، الله عز الله فرجه الشریف کاری ہمارے پاس نمیکنه حتمی روایت تو نہیں ہے، لیکن مصداق لیس حضرت یقینیه ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو این یقینیه. ان کے جد کی سنت کے خلاف ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، بس حتماً یقیناً انہوں نے شادی کی، لیکن ہمارے پاس یہ حدسی دلیل ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یقیناً انہوں نے شادی کی ہوگی. بله نمیدونیم نه جو بھی انہوں نے نہیں بتایا میں نہیں معلوم ہے. هر چی که نفر بودن نمیدونیم. بله علا کل همینی که علامه مجلسی رضوان الله علیه. بله علا کل این هست. عرض کردم این نقل حسی معتبر نی، اما از نظر حدس یقینیه که حضرت عجل الله فرجه دیکھیں الشریف یہ ہمارے پاس دلیل حسی تو نہیں ہے اس کے لیے، لیکن یہ معلوم ہے حد سے، گمان سے، کہ حضرت کوئی بھی عمل اپنے جد کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے. ظاہراً کسی دعا یا زیارت میں کچھ جملے آئے ہیں. خود اونم از نظر حسی بحث داره، اما از نظر حدسی ظاهرا اشکالی نداره. بله درست. خود عیبی نداره. نه میگم حجتیه، اما عرض بنده اینه که خلاصه خود من در مرحله خودم خود میرے لیے مجھے یقین ہے اس حد سے کہ ایسا ہی ہے. قطع دارم. مثل این میمونه فرض کنید کسی بیاد مثلا شهر کوئی شہر میں آئے نگاه کہ کنه اس نے زمین، شہر میں دیکھی زمینیں گیلی ہیں، یقین میکنه تو زمین اگر گیلی ہے تو اس نے گمان کیا کہ یہاں بارش ہوئی ہوگی، تو حج تو اب خودش اگر یقین کسی کو ہو جائے تو وہ کسی بھی سبب سے ہوا ہو، وہ خود اس شخص کے لیے حجت ہے. داری آبپاشی کردن شهر رو مثلا، خب اونی که این یعنی حدس شخص کے لیے کافی ہے. چرا برای اون حجته نه وقت اون میشه نمیدونم متعدد. نه روایت که هست دیکھیے روایت پہ 313 کا عدد باقاعدہ موجود ہے. نمیدونیم آخر نه لیکن ان 313 افراد کی شرائط کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. من خودم نمیدونم، اما یه جایی دیدم نوشته بود که بله، فقط مصدرش منبعش یادم نیست.
دیکھیے شب نیمہ شعبان شب قدر کے بعد اہمیت رکھتی ہے، شب قدر سب سے اعلیٰ ہے، یعنی مرتبهش جو روایات ہے وہ اسی طرح سے ہیں۔ اینجور من تو ذهنم. بله 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 آه بله درست. وقت چیه سوال؟ دیکھیے یہ دلیل نہیں ہوگی، این دلیل نمیشه، چون ببینید گفت ابن مالک واسمن ایک مستحب یہ ہے کہ انسان کہ جب بچہ مستحبات ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تو اس کے لیے بچه کلمه ماجرش ده تو اس کے لیے تین چیزیں کرے، ایک اس کے لیے نام رکھے، سه چیز ایک اس کے لیے اسم کنیت یه رکھیں، براش میذارن یه لقب. وقت این کنیه همون ابا ابیا اب. وقت این لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی کنیتیں تھیں، حتیٰ فرزند ضروری نہیں کہ ان کے بیٹا ہی ہو اس نام سے تو ان کی کنیت ہوگی۔ اینجور نبوده که الا فرزند داشته باشن به اسم اون کنیه. خلاصه این ابا صالح و علامه مجلسی تو ذهن رضوان اللہ مجلسی نے یا ابا صالح جو آپ کی کنیت اس کے بارے میں بیان کیا، جہت اس کی بیان کی، لیکن یہ اس عنوان سے نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام صالح ہے، حضرت ابا صالح کنیه گذاشتن. خلاصه این معنا کیونکہ اس معنی میں یقیناً نہیں ہے کہ بیٹا ہو تو اس کا نام صالح ہے تو آپ ابا صالح ہیں۔ پسرشون تا این که بگن ابا صالح این کنیه است. بله بله آه خب همین شعبان از قبل که حضرت به دنیا بیامون که از شرفهای دیکھیے شعبان نیمہ شعبان یعنی شب 15 شعبان پہلے سے ہے، حضرت کا ولادت بعد میں، لیکن شرف ایک نیمہ شعبان کو یہ بھی ہے کہ حضرت کی ولادت اس شب میں ہوئی ہے۔ شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان از قبل ولادت حضرت بوده. بله 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 این روایت داره به حضرت رضا علیه السلام همینجا چند سال من عرض کردم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، که رضا صلی الله علیه میں نے کچھ دن پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا کہ حضرت سے کسی نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کیا امکان ہے کہ علامت نہ وجود میں آئے اور ظہور ہو جائے؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت رضا فرمود نه. فرق کیا ہے؟ و حضرت رضا علیه حضرت نے فرمایا کہ علامات وعید ہیں فرمودن اور ظہور وعدہ ہے، وعدہ خیر کا وعدہ ہے، اور وعید جو ہے وہ ہلاکت ہے، شر ہے۔ علامات همش مختلف لہٰذا خداوند عالم خلف وعد یعنی وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن وعید کی مخالفت کر سکتا ہے۔ این از فضل خدا. همون دو تا چیز از ساعه یعنی قیامت. دو چیزیں ہیں، ساعت سے مراد بعض روایت میں کہ ایک ساعت سے مراد ظہور ہے، ایک ساعت سے مراد قیامت ہے، شاید ممکن ہے دونوں۔ میشه که اشراط کدوم ساعته که قیامت یا ظهور حضرت. حج لا لا دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدس یعنی گمان، یکون سببا للعلم تخمینہ، اور ایک ہے حس یعنی اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھنا یا سمجھنا یا جاننا۔ دونوں سے علم حاصل ہو سکتا ہے، ہر چیز جس سے علم حاصل ہو، جس سے علم حاصل ہو اس کے لیے حجت ہے۔ حج يعلم احيانا احيانا يظن احيانا يشوف احيانا يتوهم. بيقولون بالعراقي متوهم يعني شنو؟ يعني هذا اقل من 50% بفرما.
خداوند عالم نے 15 شعبان کی شب کو ایک شرف دیا ہے، اس کو ایک اچھا زمانہ قرار دیا، خود خدا نے قرار دیا. خیلی از اسباب مهمش اینه که در نیمه شعبان بنا بوده ظهور حضرت میشه، مثل روز عاشورا که عاشورا قبل از ولادت امام حسین بوده. شاید اس لیے کہ حضرت اس دن پیدا ہوں گے، اس لیے شرف دیا اس کو. جیسے عاشورہ پہلے سے تھا، شاید خداوند عالم نے اس لیے ہی قرار دیا تھا کہ بعد میں امام حسین اسی دن شہید ہوں گے. بله بله لحاظا روایت بله تو روایات ائمه قبل هست حضرت حتیٰ روایات میں حضرت کے ظہور و ولادت کی بھی بات نہیں ہے. امام جعفر صادق سے ہے کہ آپ اس نیمہ شعبان میں یہ دعا پڑھیں یا یہ عمل کریں، تو خود پہلے سے شرف موجود ہے، حضرت کی ولادت سے پہلے سے اعمال موجود ہیں. خودش تو شب قدر توی ذهنمه، اما برای امشب الان یادم نیست. ببینید تو این کتابا من ندیدم نه. اس سلسلے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کا فتویٰ بھی مختلف ہے. فتاوی مختلفه. اذا اضطر الى الحرام یعنی اکل الحرام تو حرام کا کھانا اس طرح سے کہ اگر کچھ نہیں کھائے گا تو موت اسے واقع ہو جائے گی، اتنا جائز ہے. لیکن نہیں، موت نہیں آئے گی، مریض ہو جائے گا. تو بعض نے کہا کہ کھا سکتا ہے، بعض نے اختلاف کیا ہے، تو اختلافی ہے. لیکن میرا نظر یہ کہ اضطرار یعنی پریشانی یا مجبوری کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، چاہے وہ موت کا سبب بن رہی ہو یا بہت شدید مرض کا سبب بن رہی ہو، وہاں حرمت ختم ہو جائے گی. والرواية اللي تقول ما جعل الله في الحرام شفاء هم سند معتبر ببالي أنهما إلهام منصرف عن مورد الاضطرار. بل نعم نعم أهلا وسهلا نعم أي أي سلام الله أي. أما مسألة دعاء الفرج لا نقاش في التسمية، معروف بين العلماء أنه أدنى ملابسة في التسمية صحيح ما يخالف، بس سمي هذا الدعاء بهذا الدعاء شكوا فيه، تسمية لا بأس فيه. وأما قول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام لو ما كان عندنا هذا القول لا أصلا ماكو هذا الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على المعصومين الآخرين، أمير المؤمنين حج على المعصومين بعده. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ دعائے فرج کا نام دوسری دعا کو دعائے فرج کہیں یا اس دعا کا کوئی اور نام رکھے، کیونکہ خود نام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. روایات نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے کہ کسی
دعا کا کوئی نام الگ سے رکھ دیا جائے یا کسی اور نام سے وہ مشہور ہو جائے. تكون حجة معصومة، تكون حجة. حتیٰ اگر روایت ہمارے پاس نہ ہوتی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی حجت ہونے کے سلسلے میں، تب بھی ہمارے پاس ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین کے بعد افضل ہیں سب سے، لہٰذا حجت ہیں، باقی ائمہ پر بھی حجت ہے. يكون في مقام التواضع ما يخالف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا.